حدیث میں ہے کہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی جس کے سینے میں حضور کی محبت ایمان ہے اسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے بھی نکالیں گے۔ تو جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو اور محبت ہو وہ جہنم سے نکل سکتا ہے، تو ان کفار و مشرکین کے پنجوں سے کیوں نہیں نکل سکتا؟ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے میرے عزیزو۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ اتنا مضبوط ہو کہ ہم آج اس بات کا اعلان بڑھ چڑھ کر کے کریں، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، ان کے نام پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور یہی وہ دولت ہے جو تمہارے سینوں سے دنیا چھین نہیں پاتی، یہی وہ دولت ہے جو کہیں سے جمع نہیں کیا جا سکتا۔ عروہ بن مسعود ثقفی کافروں کی طرف سے، مکہ کے قریش خاندان کی طرف سے قاصد بن کر کے آیا تھا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی جمع کی ہوئی طاقت دیکھنے کے لیے۔ حدیبیہ کے موقع پر مکہ کے بڑے بڑے سرداروں نے اسے قاصد بنا کر بھیجا تھا، جاؤ دیکھاؤ محمد اور ان کے ساتھیوں نے کتنی فوج جمع کی، کیونکہ یہ قیصر و کسریٰ سے لڑنے کی بات کرتے ہیں، سپر پاور سے ٹکرانے کی بات کرتے ہیں۔ عروہ بن مسعود ثقفی آیا اور دیکھا، غور سے ہر چیز کا اس نے ملاحظہ کیا، لیکن ایک وقت ایسا آیا مغرب کی اذان ہو رہی ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وضو کے لیے جا رہے ہیں، صحابہ ارد گرد جمع ہو گئے۔ یہ عروہ کہتا ہے میں نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے، کہا اذان ہوئی ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے ہیں۔ کہا یہ بھیڑ بھاڑ کس چیز کی ہے؟ لوگوں نے کہا جاؤ تم ہی دیکھ لو۔ جب یہ بھیڑ کو چیرتے ہوئے آیا تو دیکھا بیچ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے ہیں، صحابہ اطراف کھڑے ہیں۔ جب میرے آقا ہاتھ دھوتے ہیں، کلی کرتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں، صحابہ کوئی دامن آگے کرتا ہے، کوئی ہاتھ آگے کرتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر کھنکار نکالتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے چہرے پاک سے جو کچھ بھی وضو کا پانی جو گرتا ہے صحابہ اپنے ہاتھوں میں لے رہے ہیں، دامن میں لے رہے ہیں، اور پھر چہرے پر مل لیتے ہیں، جسم پر لگا لیتے ہیں۔ ان ظالموں کو بتاؤ جو تبرک کے خلاف بولتے ہیں۔ صحابہ کا عقیدہ تو یہ تھا کہ حضور کے جسم سے مس ہوا قطرہ بھی شفا یاب ہے۔ صحابہ کا ہی عمل بریلی والے آج بھی کرتے ہیں۔ ہم چومتے اسی لیے ہیں تبرکات کو کہ اس لیے کہ صحابہ نے ہمیں بتایا ہے۔ صحابہ یہ قطرے جو حضور کے وضو سے گرے ہوئے ہوتے اسے چہرے سے لگا رہے، بدن سے لگا رہے ہیں، پورا وضو مکمل ہوا، ایک قطرہ بھی نیچے نہیں گرا۔ سب صحابہ کی گود میں، ان کے لباس پہ یا ان کے ہاتھوں پر۔ عروہ بن مسعود ثقفی واپس پہنچا اپنے گرو گھنٹالوں کے پاس اور جا کر کے اس نے کہا محمد اور ان کے ساتھیوں سے لڑنے کی بات چھوڑ دو۔ لوگوں نے پوچھا کیا بہت بڑی طاقت انہوں نے جمع کی ہے؟ عروہ بن مسعود نے کہا بہت بڑی طاقت تو نہیں، لیکن ایسے فرزانے جمع کیے ہیں، ایسے پروانے جمع کیے ہیں کہ ایسی عزت و تکریم میں نے قیصر و کسریٰ کے دربار میں بھی نہیں دیکھی، بڑے بڑے بادشاہوں کے ہاں بھی میں نے نہیں دیکھی۔ لوگ طاقت و قوت کے بل بوتے سپاہیوں کو جمع تو کر سکتے ہیں، لیکن جان لٹانے والی محبت صرف محمد عربی کے فرزانوں میں ملتی ہے۔ اور عروہ بن مسعود نے یہ کہا مکہ کے قریش کے بڑے بڑے سرداروں سے، اس قوم سے لڑنے کا ارادہ ترک کر دو، چھوڑ دو جو اپنے نبی کے وضو کے قطروں کو زمین پہ گرنے نہیں دینا چاہتی، وہ ان کا خون کب گرنے دینا چاہے گا۔ ہاں، یہ جو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے عظمت صحابہ کے دلوں میں تھی، میرے عزیزو آج اسی کو تحفظ ناموس رسالت کہا جاتا ہے۔ صحابہ نے حضور کے کھکار کو زمین پہ گرنے نہیں دیا، اور ان کی شان کو ہم آج کیسے گرنے دیتے ہیں، ان کے نام پاک کو گرنے کیسے دیتے ہیں۔ اسی لیے اکثر میں کہا کرتا ہوں، اس کا ایکو بند کر دیں، اکثر میں یہ کہا کرتا ہوں ناموس رسالت کی حفاظت کی بات آتی ہے تو احادیث میں ایک خچر کا ذکر آیا ہے جو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں گفٹ کیا گیا تھا۔ خیبر کے موقع پر حضور کو ایک خچر ہدیے میں دیا گیا تھا، اور وہ خچر جب حضور نے قبول کیا تو اس نے اپنی زبان سے حضور کو کچھ کہنے لگا۔ میرے آقا کان لگا کر سنتے تھے اور مسکراتے تھے، وہ جانوروں کی بھی بولیاں جانتے تھے۔
صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ خچر آپ سے کیا کہہ رہا ہے؟ سنو میرے عزیزو، حضور کی عزت کی حفاظت کیا ہوتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ خچر مجھ سے کہہ رہا ہے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میں ان خچروں کی نسل میں سے ہوں، ان خچروں کی نسل میں سے ہوں جن کی پیٹھ پر پہلے انبیاء سواری کرتے تھے۔ میرے آبا و اجداد کی پیٹھ پر بنی اسرائیل کے انبیاء سواری کرتے تھے، اور وہ خچر کہتا ہے میں اس نسل کا آخری خچر ہوں، اور آپ سلسلہ انبیاء میں آخری رسول ہیں، آپ آخری نبی ہیں، اور میں اپنے نسب کا، اپنے نسل کا آخری خچر ہوں۔ اب جو بات ہے جو مجھے کرنی ہے وہ یہ ہے، حضور سے پوچھا گیا آپ مسکرائے کس بات پر؟ میرے آقا فرماتے یہ خچر مجھ سے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک یہودی کے ملک میں، اس کا آقا، اس کا مالک یہودی ہے، وہ خچر کہتا ہے جب سے میں اس یہودی کی ملکیت میں، قبضے میں ہوں، آج تک کبھی اپنی پیٹھ پر اسے بیٹھنے نہیں دیا، کبھی بیٹھنے نہیں دیا۔ جب کبھی میرا مالک یہودی بیٹھنے کی کوشش کرتا میں اسے گرا دیتا، میں اسے گرا دیتا، اپنی پیٹھ پر بیٹھنے نہیں دیا۔ پوچھا کیوں؟ تیرا مالک ہے، تیرا آقا ہے، تجھے خریدا ہے۔ تو اس خچر نے کہا میرے باپ داداؤں نے مجھے وصیت کی تھی کہ اس پیٹھ پر سید الانبیاء سواری کریں گے، سید الانبیاء سواری کریں گے۔ وہ خچر کہتا ہے اس دن سے میں نے اپنی پیٹھ کو بچا رکھا ہے، میں نے سنبھال رکھا ہے کہ سید الانبیاء سواری کریں گے۔ میرے عزیزو، اس خچر کو اتنا خیال تھا کہ جس پیٹھ پر سید الانبیاء سواری کرے کوئی نجس بیٹھ نہیں سکتا، اپنی پیٹھ کو کسی نجس کے لیے اس نے کبھی تیار نہیں کیا۔ اسی کو کہتے ہیں اے نوجوانوں ناموس رسالت کی حفاظت۔ کاش اس جانور نے جتنا خیال کیا میرے مصطفیٰ کریم کی عزت کا، آج امت اتنا خیال کرنے لگ جائے۔ آج تمہارے کندھوں پر کون بیٹھتا ہے، تمہارے سر کہاں جھکتے ہیں، تمہارے ہاتھ کس کے ہاتھ میں جاتے ہیں، اس کا تمہیں خیال آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ تم ناموس رسالت کی حفاظت کا طریقہ جان جاؤ گے۔ جس مسلمان کو یہ معلوم ہے میری آنکھیں امانت ہے رسول اللہ کی، میرا چہرہ امانت ہے رسول اللہ کا، میرے ہاتھ امانت ہے رسول اللہ کے، تو جانتے ہو وہ نوجوان کبھی ان ہاتھوں سے غلط اور حرام چیز کو نہیں پکڑے گا، ان آنکھوں کو بے حیا ہونے نہیں دے گا۔ اور یہاں بات یہی ہے کہ پوری دنیا اسی بات کا زور لگا چکی ہے کہ تمہیں وہ قتل کر کے ختم نہیں کر سکتی، صرف تمہارے سینوں سے محبت مصطفیٰ کو چھین کر ختم کر سکتی ہے۔ دنیا نے یہ دیکھا جب جب ان کے سینوں سے عشق مصطفیٰ نکالا گیا، محمد عربی پر فدا ہونے اور مر مٹنے کا جذبہ ان کا ختم کیا گیا، تو پھر یہ مردہ قوم ہے، مردہ قوم ہے۔ امریکہ کے انٹیلیجنس، بڑی وہاں کی ایک سپر پاور تنظیم، اس کے رپورٹ کے اعتبار سے میں آپ کو بتاؤں، انہوں نے پوری دنیا کے مسلمانوں کا جائزہ لے کر کہا مسلمانوں میں 3 قسمیں ہیں، 3 کیٹیگری ہیں۔ انہوں نے رپورٹ پیش کیا ہے اپنے آقاؤں کو، 3 کیٹیگری ہیں مسلمانوں کی۔ کہا ایک ان میں مولویوں کی کیٹیگری ہے، علماء کی ہے، یہ ٹوپی داڑھی والے لوگ ہیں، یہ پوری مسلمان آبادی میں 2% ہیں۔ انہوں نے رپورٹ میں کہا 2% ہیں، یہ 2% ان کی آبادی ہے۔ دوسری کیٹیگری ہے جو نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، دین کی طرف راغب ہیں، عالم تو نہیں لیکن دین کے لیے جذباتی ہیں، دین کے لیے جذباتی ہیں۔ اور تیسری کیٹیگری ہے تو مسلمان، نام ان کا عبداللہ، احمد، محمد سب ہے، لیکن وہ جیتے ہماری طریقے سے ہیں، جیتے ہمارے طور طریقے پر ہیں۔ یہ 3 طریقے ہیں۔ اس تنظیم نے رپورٹ پیش کر کے یہ کہا کہ اب ان میں سے کس کے لیے کیا کیا حکم ہونا چاہیے۔ سنیے، وہ تنظیم کہتی ہے یہ تینوں اگر الگ الگ ہیں تو ان میں سے کسی کا ہم سے کوئی نقصان نہیں۔ اگر یہ علماء جو 2% ہیں، ان کو یہ بیچ والے جو دینی لوگ ہیں ان سے دور رکھا جائے تو کوئی اثر نہیں ہوگا، کوئی اثر نہیں ہوگا۔ یہ مولوی خود کچھ نہیں کریں گے، 2% ہیں۔ باقی کے جو درمیانی طبقے کے دیندار لوگ ہیں جو علماء سے محبت رکھتے ہیں، نمازوں میں آنا جانا، تعلق رکھتے ہیں، یہ تعلق ان کا ختم ہو جائے تو یہ بھی نقصان دہ نہیں ہے۔ اور تیسری کیٹیگری تو کوئی نقصان دہ نہیں، وہ ہمارے اپنے غلام ہیں،
ان کے لیے ہم کو محنت کرنی چاہیے، پیسہ ان کو دینا چاہیے تاکہ وہ ہمارے مشن پر آگے بڑھ سکیں۔ سنو میرے عزیزو، آخر میں رپورٹ میں یہ لکھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے اگر یہ مولوی طبقہ 2% اور درمیانی طبقہ مل گیا اور دونوں مل کر کے اپنے نبی کی بات کرنے لگ جائیں تو یہ پورے دنیا کے لیے ڈینجر ہو جاتے، پوری دنیا کے لیے خطرناک ہوتے۔ دنیا اگر آپ سے خوف زدہ ہے، ڈرتی ہے، تو تمہاری داڑیوں اور ٹوپیوں سے نہیں، تمہارے سینے میں چھپے ہوئے عشق مصطفیٰ سے ڈرتی ہے۔ ہاں انہیں پتا ہے اگر اس کے سینے میں مر مٹنے کا جذبہ ہے اور وہ بھی نام محمد پر، تو یہ دنیا کو ہلا کر رکھتا ہے۔ ہم نے تاریخ تو پڑھی تھی اور اپنے آنکھوں سے ہم نے خادم حسین کو بھی دیکھا ہے، معذوری کے ساتھ ویل چیئر پر آ کر بیٹھا اور لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا تو پتہ نہیں کتنوں کی دھرتی ہلنے لگی، کتنوں کے ہاں زلزلے آنے لگے۔ مجھے یہ بتاؤ میرے عزیزو، ایک عالم دین ہے اور مسجد کا امام اور اس سے بھی ریٹائرڈ اور پیر معذور ہیں، پیروں سے معذور ہے، ویل چیئر میں کوئی اٹھا کر لاتا ہے اور بٹھاتا ہے، لیکن جب دہاڑتا ہے تو انگلینڈ اور ہالینڈ کی پارلیمنٹ میں بھی آواز گونجنے لگتی ہے۔ آخر وہ کون سی بات ہے؟ دنیا یہ جانتی ہے کہ یہ جو پکار رہا ہے وہ دل کی گہرائی سے اور محبت مصطفیٰ میں پکار رہا ہے اور اس کا اثر ہو سکتا ہے، اسی لیے ڈینجر آرگنائزیشن کہہ دیا گیا۔ یہ خطرناک لوگ ہو سکتے ہیں، دنیا انہیں دبانے کی کوشش کرتی ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں میرے عزیزو، وہ تڑپ دوبارہ لے آؤ، وہ محبت دوبارہ لے آؤ جو ہمیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے دیا تھا، فاضل بریلوی نے ہمیں سکھایا تھا۔ اس دنیا میں اگر تم زندہ رہ کر کے دنیا کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہو تو صرف عشق مصطفیٰ کی دولت پہ کر سکتے ہو، باقی کوئی دولت نہیں۔ بڑے بڑے علم والے پڑے ہوئے ہیں، بڑے بڑے علم والے ہیں، بڑے بڑے دولت والے بھی ہیں، دنیا میں ان کا وہ اثر نہیں جو ایک عاشق مصطفیٰ کا اثر ہوتا ہے۔ ہاں 100 سال گزرنے کے بعد بھی امام احمد رضا ہمارے مجمع میں زندہ ہے۔ کیوں زندہ ہے؟ نعرے اس اعلیٰ حضرت کے کیوں لگائے جاتے ہیں؟ اسی لیے لگائے جاتے ہیں کہ اس امام عشق و محبت نے زندگی بھر اگر کسی کی تعریف کی ہے تو تاجدار مدینہ کی ہے، میرے مصطفیٰ کی تعریف کرتا رہا، اور پوری دنیا یہ بات جانتی ہے، عرب ہو کہ عجم ہو، افریقہ ہو کہ امریکہ ہو، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھنے میں وہ فخر محسوس کرتے۔ کیوں؟ ایک عاشق کی زبان سے جب بات نکلتی ہے تو اثر کر جاتی ہے، کسی بھی زبان میں ہو اثر کرنے لگتی ہے۔ میں آج حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرنے والے ان عاشقوں کی چند مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، صرف چند مثالیں، تاکہ تمہارے دلوں میں ایک جذبہ بڑھ جائے۔ جیئیں تو اس حسن دو عالم کو دیکھنے کے لیے جیئیں، اس حسین چہرے کو دیکھنے کے لیے جیئیں، باقی دنیا کا حسن ہمیشہ ہمیں دھوکہ ہی دیتا رہا ہے، ہمیشہ دھوکہ ہی دیتا رہا ہے، اور تمہاری آنکھوں کو بے حیا عیار اور مکار بنا کر کے یہ دنیا چلی جاتی ہے، لیکن رسول پاک کی محبت تمہیں ہمیشہ کے لیے امر کر جاتی ہے۔ مجمعوں میں، محفلوں میں اور ہر جگہ اجلاس میں تمہیں زندہ کر جاتی ہے۔ آپ کو پتا ہے